السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ دوستو آج ہم مسجد محبت خان پشاور کا وزٹ کریں گے۔ یہ مسجد انتہائی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کل اس مسجد میں رینویشن کا کام ہو رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میناروں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے درمیان میں ایک تالاب تھا جو کہ ابھی بھی ہے، لیکن ابھی اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک تاریخی مسجد ہے تو اس وجہ سے اس کو ابھی اس کی رینویشن کا کام دوبارہ سے کیا جا رہا ہے۔ دوستو شاہ جہاں کے ایک گورنر ہوا کرتے تھے پشاور کے لیے، جن کا نام محبت خان تھا۔ تو انہوں نے اس مسجد کو 1630 عیسوی میں تعمیر کیا اور انہی کے نام سے یہ مسجد محبت خان مشہور ہو گئی۔ سفید ماربل سے بنائی گئی یہ مسجد پرانے شہر میں واقع ہے۔ اس مسجد کا سائز 30,155 اسکوائر فٹ ہے۔ مسجد میں آپ کو مغلیہ دور کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ تو اس مسجد کے 5 دروازے ہیں جن سے آپ مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ مسجد مختلف ادوار میں مختلف حالات سے گزری ہے۔ سکھوں نے جب پشاور پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کو نقصان پہنچایا۔ ان کے دور میں میناروں کو توڑ دیا گیا۔ سکھوں کے دور میں ہی مسجد کے میناروں سے سزا یافتہ قیدیوں کو لٹکایا جاتا تھا۔ تو سکھوں کے بعد جب برٹش دور آیا تو انہوں نے اس مسجد کو دوبارہ بحال کیا۔ 1898 عیسوی میں اس کے مینار دوبارہ بنائے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر آپ کو بہت ہی خوبصورت نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر مسلم قرآنک کیلیگرافی جس کے اندر قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور اسی طرح فلورل کیلیگرافی مختلف ڈیزائن کے پھولوں کی تصویریں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، جو کہ اس وقت کے مغلیہ دور کی کیلیگرافی کا ڈیزائن تھا۔ تو اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے۔ یہ اس مسجد کا گنبد ہے۔ یہاں پر اس کے حال میں 3 بڑے گنبد بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کے ستون انتہائی مضبوط ہیں، جس کے اوپر 2 بلند و بالا مینار بنائے گئے ہیں۔ یہ اس مسجد کا اندرونی حال ہے۔ جو کہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ تو جس وقت آپ اس مسجد کا وزٹ کریں گے تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ مغلیہ دور میں ہی واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور ناقابل یقین حد تک انہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے۔ تو بہت خوبصورت ڈیزائننگ یہاں پر ہوئی ہے۔ یہ دوستو اس مسجد کا محراب ہے جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا خوبصورت محراب، بہت ہی بڑا اور نہایت ہی خوبصورت محراب ہے یہ۔ اس میں بھی بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی ہوئی ہے۔ اسی کے اوپر آپ مسجد کا گنبد بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا گنبد ہے یہ۔ یہاں پر مختلف قرآنی آیات بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فلورل کیلیگرافی وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے کی گئی ہے۔ تو دوستو اس وقت چونکہ یہ مسجد کافی پرانی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا یہاں پر کچھ نقش و نگار جو کہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کو ابھی اس کی دوبارہ سے رینویشن ہو رہی ہے۔
اور کے پی کے حکومت کا یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ اس طرح کی جو تاریخی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں ان کو وہ دوبارہ سے رینویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک گرین کپڑا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر یہ کام ہوگا، اور جتنی بھی یہاں پر رنگ و روغن اس کا اترا ہے یا نقش و نگار ختم ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے صحیح حالت میں لانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ یہ اس مسجد کا خوبصورت برآمدہ ہے، بہت بڑا برآمدہ ہے۔ برآمدے میں بھی کافی بہت بڑے بڑے ستون ہیں، اس کے علاوہ گنبد یہاں پر بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ خوبصورت فانوس آپ کو لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، اس مسجد میں مغلیہ دور حکومت کی جھلک نظر آتی ہے، جو کہ ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے اور اس دور میں مسلمانوں کی مسجدوں سے محبت اور ذوق کا پتہ دیتی ہے۔ مسجد محبت خان ایک تاریخی مسجد ہے جس کی تاریخ انتہائی طویل اور پرکشش ہے۔ یہ تقریباً 400 سال پرانی مسجد ہے جو کہ ہمیں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ دوستو، آپ جب بھی پشاور آئیں تو اس تاریخی مسجد کو ضرور وزٹ کریں۔ یہ مسجد چوک یادگار میں صرافہ بازار کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ تو یہ انتہائی تاریخی مسجد ہے اور انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب بنائی گئی ہے۔ تو ابھی اس کے رینوویشن ہو رہی ہے، تو رینوویشن کے بعد امید ہے کہ یہ اس کی وہی پرانی حیثیت دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ تو آپ ضرور اس مسجد کو وزٹ کیجئے۔ تو یہ دوستو اس مسجد کے ساتھ کچھ جڑے تاریخی حقائق تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویسے تو یہ بہت بڑی مسجد ہے اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر اس ساری مسجد کو کور کیا جائے، تو میں نے جو کچھ ضروری چیزیں تھیں اور کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ تو آخر میں پھر اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔